سلطان بایزید اول یلدرم نہ صرف ایک شاندار جنرل اور مدبر حکمران تھے بلکہ دین سے گہری وابستگی رکھنے والے حکمران کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ ان کے دور میں صوفیہ اور علماء کی سرپرستی ایک نمایاں خصوصیت تھی۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ سلطنت کی مضبوطی صرف تلوار کے زور پر نہیں بلکہ دینی و اخلاقی بنیادوں پر بھی قائم رہتی ہے، اور یہ بنیادیں اس وقت مضبوط ہوتی ہیں جب دین کے علم بردار طبقے کو عزت، سہولت اور مواقع فراہم کیے جائیں۔ بایزید نے اپنے دور حکومت میں مختلف صوفی سلسلوں کے مشائخ کو اپنے دربار میں عزت و مقام دیا، ان کے لیے جاگیروں اور مرات مقرر کی تاکہ وہ بلا تشویش اپنے دینی اور اصلاحی کام جاری رکھ سکیں۔ ان کے حکم سے کئی مشائخ کے خانقاہی مراکز کو زمین اور وسائل فراہم کیے گئے، جہاں نہ صرف روحانی تعلیم بلکہ غریبوں اور مسافروں کی خدمت کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ اس طرح یہ مراکز عوام اور حکومت کے درمیان اعتماد کا ایک مضبوط پل بن گئے۔ علماء کے لیے بھی ان کی سرپرستی غیر معمولی تھی۔ بایزید نے کئی بڑے شہروں میں مساجد اور مدارس تعمیر کروائے، جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ فقہ، فلسفہ اور سائنس جیسے مضامین بھی پڑھائے جاتے۔ ان مدارس کو مستقل اوقاف فراہم کیے گئے تاکہ اساتذہ اور طلبہ کے اخراجات باقاعدگی سے پورے ہوں اور تعلیمی سلسلہ بغیر رکاوٹ جاری رہے۔ بایزید کی یہ پالیسی نہ صرف دین کی خدمت کے لیے تھی بلکہ سیاسی حکمت کا حصہ بھی تھی۔ صوفیہ اور علماء کی حمایت نے عوام میں سلطنت کے لیے محبت اور وفاداری پیدا کی، کیونکہ یہ لوگ عوام کے دلوں پر اثر رکھنے والے رہنما تھے۔ اس کے نتیجے میں سلطنت کا داخلی اتحاد مزید مضبوط ہوا اور مختلف علاقوں میں عثمانی اقتدار کو قبولیت ملی۔ یوں بایزید اول کی صوفیہ اور علماء کی سرپرستی نے نہ صرف اس دور کے دینی ماحول کو پروان چڑھایا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسی روایت قائم کر دی جس پر بعد کی عثمانی سلاطین بھی عمل پیرا رہے۔